الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، استاد کرام اور طلباء، میرے عزیز بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دین کو پھیلانا چاہا تو بہت مشکل، بہت پریشانی اٹھانی پڑی. جب صحابہ کرام کے اندر میں یہی قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اس کو اٹھانی پڑی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں آیتیں اور آیتیں اس کے اوپر اتارنے لگے. تو صحابہ کرام جب سنتے تھے تو اس آیت کو سیکھنے کے لیے کوسوں میل دور جانا ہوتا تھا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بچے جو ہے سینے میں قرآن لگائے ہوئے گھومتے ہیں، مگر آج ہمیں اور آپ اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی قدر معلوم نہیں. مگر ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، جب ایک آیت اترا تھا تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام سیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے. اور طلباء کے لیے فرمایا ہے کہ جب کوئی بچہ مدرسے کے اندر میں جب قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، سارے ساتھ یعنی کہ پورا پریوار کی محبت کو قربان کر کے وہ مدرسے کے اندر میں داخلہ لیتا ہے. تو جب وہ ساری محبت کو قربانی دے کر کے جب مدرسے کے اندر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے، اتنا ہی نہیں بلکہ سمندر کی جو مچھی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ آپ سب جتنے بھی مدرسہ دارالعلوم صدیق نگر، ڈینگا چوک، مینا میں آپ جتنے بھی بچے اگر اس مدرسے کے اندر میں ہیں، آپ مہمان رسول ہیں. کیا ہیں آپ سب؟ مہمان رسول ہیں. تو اسی لیے اپنا مدرسہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے، تعلیم کو حاصل کرنا ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مدرسہ بنوایا. مدرسہ بنانے کے بعد ان کا دل میں خواہش تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہو جائے میرے بھائی؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب وہ کچھ دن کے بعد اپنا مدرسہ کے حالات کو پوچھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ اپنا مدرسے کے اندر میں کہ سارے بچے جو ہے تعلیم سیکھ رہے ہیں. جب وہ مدرسے کا محتمم جب ان سے پوچھا بچوں سے کہ بھائی آپ تعلیم کس چیز کے لیے حاصل کرتے ہو، کس کے واسطے حاصل کرتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو پڑھ کر کے انجینئر بنیں گے. کیا بنیں گے؟ انجینئر بنیں گے. جب دوسرے طلباء سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا بنو گے پڑھ کر کے، وہ کہنے لگا کہ ہم وکیل بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. تو اس کے بعد جو ہے اس شخص کو غصہ آیا. وہ کہنے لگا کہ ہم آج ہی جو ہے مدرسہ کو توڑ پھوڑ کر کے ہٹا دیں گے. کیا کہا؟ توڑ پھوڑ کر کے ہٹا دیں گے. مگر جب آخری میں ایک بچہ قرآن بہت محنت سے وہ پڑھ رہے تھے، جب اس شخص نے جو مدرسے کے مالک تھا جب اس طلباء سے، اس بچوں سے پوچھا کہ بھائی اب تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہو، تو بچہ کہنے لگا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف میں سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں سے چل کر کے اور بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو، دین کو پھیلائیں گے. تو اس کے دل کے اندر میں ایک خوشی معلوم ہوئی، اور انہوں نے جو دل و دماغ کے اندر میں جو غصہ تھا وہ غصہ کو پی گیا. وہ کہنے لگا کہ چلو ایک بچہ تو ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف کو سیکھتا ہے، کیونکہ نبی کی جتنی بھی بات بتائی ہوئی ہے وہ سارے کیا ہے میرے بھائی؟ حدیث ہے. اسی لیے اس مدرسے کو قائم رکھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا میرے عزیز بچوں طلباء کہ جب بھی ہم حاصل کریں قرآن، جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہم سے
دین کا کام لے لے، مگر اللہ نے جو ہے قرآن کے اندر میں بہت سارے خزانہ کو چھپا کے رکھا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کے لیے انگریزی بھی آسان، ہندی بھی آسان، یعنی عربی سیکھنے کے بعد ساری پڑھائی آپ کے لیے آسان ہے۔ جو عربی سیکھ لیا، حافظ بن گیا، تو سمجھ لیے اس کے دنیاوی پڑھائی اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو سب سے پہلا منزل ہے کیا؟ قرآن شریف جو عربی ہمیں سیکھنا ہے، اس پہ محنت کرنا ہے۔ تو بات رہا تربیت کی، تو میرے بھائی اپنا مدرسہ، جسے میں نے بولا تھا پہلے بھی کہ اپنا مدرسہ سمجھنا ہے، اور تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے استادوں کا احترام کرنا۔ جب آپ مدرسے کو اپنا سمجھیں گے، چٹائی کو اپنا سمجھیں گے، ٹپائی کو اپنا سمجھیں گے، تو آپ کے اندر میں علم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ علم آئے گا۔ اگر کوئی استاد آپ سے کہتا ہے تو وہ استاد اگر بات مان لیتے ہیں تو وہ آپ کامیاب ہیں۔ وہ کیسے کامیاب ہیں؟ کہا گیا ہے، جب ہم فارسی کی جب کلام درس لے رہے تھے تو ہمارے پٹنہ کے اندر میں مولانا شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ ایک علم ایسا ہوتا ہے جو استاد کی محبت کے بطور ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ اس طرح ملتا ہے کہ جب آپ اپنے استاد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو گے، آپ اپنے استاد کی باتوں کی مانو گے، مدرسہ کی ساری چیزوں کی آپ قدر کرو گے، تو جب بھی آپ استاد آپ کی محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو ایک نظر سے نظر ملنے کے بعد آپ کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ علم کو ڈالے گا۔ جب آپ اپنی استاد کی قدر نہیں سمجھیں گے، اپنے مدرسے کی سامان کو اپنا نہیں سمجھیں گے، تو آپ کہیں کا نہیں رہیں گے۔ کیونکہ جب استاد کے دل سے کوئی بات اگر نکل جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ استاد بھی آپ کے ماں باپ کے جیسا ہے۔ وہ اچھا راستہ دکھلاتا ہے اور اچھا جو بالکل تربیت سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ کامیاب بنو گے۔ جب یہ ساری باتوں کو جب آپ اس کی عمل پر لاؤ گے تو آپ اس چار دیواری کے اندر میں رہ کر کے آپ جو سیکھو گے تو اس چار دیواری کے نکلنے کے بعد اس وقت آپ کو فائدہ معلوم ہوگا کہ میں نے اپنی استاد کی باتوں کو مان کر کے مجھے بہت فائدہ ملا۔ مگر جو بچہ اپنے استادوں کی باتوں کو نہیں مانتا ہے وہ بچہ نقصان میں رہتا ہے، خسارے میں رہتا ہے۔ کیونکہ جب بھی اس کے استاد جب زبان سے پکاریں گے تو اس کے دل میں مشکل پریشانی آئے گی، تو اللہ کو وہ چیز گوارا نہیں ہے۔ کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ قرآن اس کے سینے میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کے والد کے درجہ میں مطلب مطمئن کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اگر ماں باپ کو کوئی اگر بددعا لیتا ہے تو جب بھی ماں باپ اس کا مطلب ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتوں کو جو ہے نا مان کے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ ساری باتوں کے آپ مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تہجد کی نماز میں جب اٹھتے تھے، جب وہ باتھ روم کے اندر میں جاتے تھے تو وہ بالکل صاف صفائی مطلب دکھتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے جب وہ چیز کو دیکھا کہ آخر یہ ایسا کون کرتا ہے، تو اسی میں سے ایک جو طلبہ تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ میرے استاد اتنا سمے میں اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ سارے چیزوں کو پہلے صاف صفائی کر کے آ کر کے سو جاتا تھا۔ جب استاد نے اس چیز کو دیکھا تو انہیں دعا ملی، اور آج کے ڈیٹ میں بہت سارے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کا ہر ادارے میں اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس طرح بننا ہے، بنے گا نا انشاءاللہ۔